أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ایمان والوں کو دیا ہے. آپ پہلے اس کی ابتدائی آیت کا ترجمہ سنیں. اے لوگوں، اپنا مال بے وقوف لوگوں کے پاس نہ دو. جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا سبب بنایا ہے، تم اس مال میں سے ان کو کھلاتے رہو، پلاتے رہو اور ان کے لیے بھلائی کی بات کہتے رہو. اس آیت میں حکم یہ ہے، جیسے پہلے آ چکا ہے، نابالغ یتیم بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی میراث ان بچوں کو ملے گی. اب بچے چونکہ ابھی ناسمجھ ہے، انہیں شعور اور ادراک نہیں. اگر آپ ان کے پاس مال دے دو گے تو وہ مال کو ضائع نہ کر دیں، چونکہ مال اللہ کی نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. نعمت تو اس وجہ سے ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، متقی کے لیے اس کا پاکیزہ مال ایک بہترین زندگی گزارنے کا سبب ہے. اور آپ نے فرمایا، جو حلال مال ہو وہ اللہ کی نعمت ہے. ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے. اس وقت غسل کے دوران آسمان سے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگی. صحیح روایت بخاری کی. تو حضرت ایوب علیہ السلام ان ٹڈیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ایوب، ہم نے تجھے تو بہت کچھ دیا ہے، پھر یہ مسجد کیوں جمع کر رہا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل سے اور آپ کی نعمت سے ایوب کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے. آپ جتنا بھی دے وہ آپ کا فضل ہے، میں اس کی ناشکری نہیں کروں گا، اس سے دامن پھیلا کر قبول کر لوں. تو اس اعتبار سے نعمت ہے مال. اب وہ نعمت مال کی کسی بچے کو دے دی، آپ کو ضائع کر دے تو اللہ کی نعمت کا ضائع ہونا لازم آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے مال کو اپنے پاس رکھو، آپ بینک میں رکھ دو، پراپرٹی کے کاغذات اپنے پاس رکھو، جائیداد کی سارا حساب کتاب اپنے پاس رکھو. پھر جب یہ بچے بالغ ہوں گے، وہ بالغ ہونے کے بعد وہ سارا مال بچوں کو دے دیں. اور قرآن کہہ رہا، تم اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ استعمال مت کرنا نابالغ کی میراث میں سے، وہ تمہارے لیے جہنم کے انگارے کی طرح ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی کسی نابالغ کا حق دبا کر کھا لے
یعنی اس کو میراث نہ دے، اس کے پیسے دبا لے، اس کی پراپرٹی اپنے نام کر لے، کل قیامت کے دن وہ دبانے والا قبر سے اٹھے گا اور اس کے منہ سے، ناک سے اور کان سے آگ نکلتی ہوں، آگ اس کے منہ سے، ناک سے، کان سے نکل رہی ہوں۔ یہ شدید وعید سنائی ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کا مال کھا لیتے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا، جیسے میں نے مسئلہ بیان کیا تھا، یتیموں کی اور نابالغ بچہ، اس کے مال کا بھی یہ حکم ہے، بڑے احتیاط سے اس کو اسی پر خرچ کیا جائے گا، اس کی ضرورت میں اسے لگایا جائے گا، اپنی ذات پر آپ خرچ نہیں کر سکتے، اس کا مال کسی کو دے بھی نہیں سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے، آپ کا کوئی نابالغ بچہ ہے چھوٹا، آپ نے اس کو 100 روپے دیے، بیٹا اس میں سے کچھ کھا لے، اور اس کو تو دوسرے کو دے بھی سکتا ہے۔ اگر ماں باپ اس مال کو دینے کی اجازت دے دے اور پھر وہ اپنے کسی استاد کو دے، اپنے دوست کو دے، اپنے ٹیچرز کو دے، تو وہ ان کے لیے لینا حلال اور صحیح ہو۔ یہ مسئلہ آیا میرے پاس، بھائی ایک صاحب نے پوچھا تھا، مفتی صاحب اسکول میں چھوٹے بچے 5ویں چھٹی کی کچھ لا کر دیتے ہیں گفٹ استادوں کو، تو وہ کیا گفٹ لے سکتے ہیں؟ وہ تو نابالغ ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے، اگر اس کے ماں باپ نے اجازت دے دی ہے اور وہ پیسے اپنے پاس سے دیے ماں باپ نے، بیٹا یہ لے، اس کا گفٹ خریدنا، اپنے استاد کو دے دینا، اپنے اور کسی بڑے کو دے دینا، تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ان کا جو ذاتی مال ہے، ان کو میراث میں ملا، کسی نے ہدیہ دیا، کسی نے گفٹ ان کو دیا، وہ انہی پر خرچ کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک عجیب بات لکھی، غور سے سننا اس کو، جو کپڑے نابالغ بچوں کے آپ خرید کر لاتے ہیں، وہ کپڑے کس کو مالک بنا دیتے؟ بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اب بچہ اسے پہنتا ہے، پہننے کے بعد اگر وہ کپڑے چھوٹے ہو جاتے تو ہم اسے دوسرے کو دے دیتے نا، حالانکہ کس کا مال ہے؟ نابالغ کا مال ہے۔ آپ اس کے مال کو کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے فقہاء نے عجیب بات لکھی ہے، غور سے سنیں، اگر آپ اس کے کپڑے دے رہے کسی کو، فقیر کو دے رہے، کسی اور بچے کو دے رہے، تو دے سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ دینے کے بعد اس کے لیے اپنے پیسوں سے دوسرے کپڑے خرید کر لا لو۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ آپ اگر کپڑے دے رہے نابالغ کے تو ٹھیک ہے دے دو، لیکن چونکہ آپ نے نابالغ کے مال میں خرچ کیا ہے، دوسرے کو دیا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے اس بچے کو دوسرے کپڑے لا لو۔ اتنا نازک مسئلہ ہے نابالغ بچوں کے مال کا، شریعت بار بار، قرآن بار بار اس پر تنبیہ کرا رہا کہ بھائی وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہیں ان کے مال کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اور اگر کوئی آدمی نابالغ کی پرورش کر رہا ہے، چچا ہے، ماما ہے، اس کے نام پر کوئی پراپرٹی ہے نابالغ کے نام پر، تو اگر یہ دیکھ ریکھ کرنے کی اجرت لینا چاہے چچا، ماما وغیرہ، اور وہ غریب ہے، تو اس کی اجازت۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس پراپرٹی تھی، باپ کے پاس، بچے کو ملی، ابھی بچہ تو اس کو سنبھالے گا نہیں، لا محالہ کون سنبھالے گا؟ چچا ہی سنبھالیں گا بچے کا۔ تو بچے کا چچا سنبھالنے کے لیے اگر کچھ پیسے لے، کیونکہ اس کو وقت دے رہا ہے، اس میں کچھ کام کر رہا ہے، تو اس کو اس کے عوض کچھ لینے کی اجازت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، چھوٹے بچوں کو جو مال جو تم نے اپنے پاس رکھا تھا، تم اگر ان کو واپس کرنا چاہو،
تو واپس کر دو بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، جب ان میں سوجھ بوجھ آ جائے، لیکن دینے کے وقت اس پر گواہ بنا دو کہ بھائی میں نے اس کا مال اپنے پاس رکھا تھا، اب یہ بڑا ہو گیا، میں اس کا مال اس کو دے رہا، اس پر گواہ بنا دو۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بنا دو۔ اللہ کہہ رہا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کس نے مال دبایا اور کس نے مال چرایا اور کس نے مال ہڑپ کیا، اللہ اس کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا ہے، وہ حکم یہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد جو مرنے والے کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اس میں وارثین کا حصہ لگے گا۔ وارثین چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ماں ہو چاہے زوجہ اور بیوی، ان کا حصہ لگے گا۔ دراصل جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا، اگر کوئی مرتا انتقال کسی کا ہوتا تو اس کی میراث میں سے صرف حصہ بیٹے لیا کرتے تھے یا اس کے بھائی لیا کرتے تھے، عورتوں کو اور بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ یہ کب ہوتا تھا؟ جاہلیت کے دور میں، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کا دور، اس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں۔ اس میں ساری پراپرٹی پر کون قبضہ کر لیتا تھا؟ جو بیٹا ہے وہ، یا پھر مرنے والے کا بھائی یعنی چچا۔ وہ کہتا تھا یہ فیمیل کو تھوڑی ملے گا، ہم نے اس کی شادی کرا دیے، ہم نے اس کو کچھ ضرورت کا جہیز سے دیے، اس کا حق پورا ہو گیا، اب اس سے ہم نہیں دیں گے، سارا مال وہ لڑکوں کو ملے گا یا چچا لے لیتا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا بیٹا تھا، نابالغ تھے۔ ان کے بھائی نے یعنی بچوں کے چچا نے ان کا ایک باغ تھا، اس پر قبضہ کر لیا، اس کو ہڑپ لیا۔ حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ ہمارے نبی کے پاس آئی، کہا کہ سعد کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، یہ بچے چھوڑا ہے، مال تھا چچاؤں نے لے لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اے لوگوں مردوں کا بھی حصہ لگے گا، وَلِلنِّسَاءِ اور عورتوں کا بھی حصہ لگے گا۔ دونوں کو الگ الگ بیان کیا، ایک دم مستقل بیان کیا۔ یہ ہمارے بھی ذہنوں میں آج کچھ چیزیں آ گئی کہ مردوں کو بیٹوں کو حصہ دے دو، ابا نے بہن کی شادی کرا دیے تھے، اب اس کو حصہ نہیں ملے گا، لہذا قرآن نے دونوں کا حصہ الگ الگ سیپریٹ بیان کیا، مرد کا بھی عورت کا بھی، دونوں کا ملے گا۔ مما قل منه او کثر، مال سادہ چھوڑا ہو تو بھی حصہ لگے گا، اور مال کم چھوڑا ہو تو بھی حصہ دونوں کا لگے گا۔ باپ کا رہتا ہوا مکان تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا، اس رہتے ہوئے مکان میں بھی بیٹے کا بھی حصہ لگے گا، بیٹی کا بھی حصہ لگے گا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی اگر اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے، میراث عطا نہ کرے، اللہ تعالی اس محروم کرنے والے کو جنت سے محروم کر دیں گے، اس کا حصہ جنت سے کاٹ دیں گے، جو بہنوں کو حصہ نہ دے۔ جیسے سود کھانا حرام ہے، حرام کی کمائی کھانا حرام ہے، اسی طرح بہنوں کا حق نہ دے کر اس کا مال کھانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ حضرت مفتی عبد الرؤوف صاحب سکروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ ایک بزرگ صوم و صلات کے پابند تھے اور اپنے وقت کے بڑے ولی اور عالم تھے، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا
کہ وہ ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہیں، دھوپ زیادہ وہاں لگ رہی اور برہنہ ہے، ننگے ہیں۔ تو یہ جو شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ، اس کو بڑا تعجب ہوا، میرے شیخ اور اس طرح اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، بڑا پریشان ہوا۔ تو پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا سب قبول ہو گیا، ایک بات پر پکڑ ہو گئی۔ کہا کہ کیا تھا حضرت؟ کہا کہ زندگی میں ایک پڑوسی سے سوئی لیا تھا، سوئی لیا، استعمال کیا، الماری میں رکھ دیا، اس کا حق سوئی کا واپس نہیں کیا، میری ڈیتھ اور وفات ہو گئی، اللہ نے اسی سوئی کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا ہے۔ کہ سوئی کیوں دبایا دوسرے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مستند واقعہ ہے، بڑے حضرت نے نقل کیا ہے۔ ایک سوئی پر اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں کسی کا حق دبایا تو۔ پھر وہ شاگرد نے حضرت سے پوچھا وہ سوئی کہاں ہے؟ کہا کہ میرے روم میں، کمرے میں، گھر میں، الماری میں ہے۔ وہ گیا اور اہل خانہ سے کہا اسی صورت ہے، الماری کو دیکھا گیا، اس میں سوئی تھی، اسے پڑوسی کے پاس واپس کیا گیا۔ تو پھر دوسرے دن یہ خواب میں آئے، اللہ نے ان کا عذاب دور کر دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، دو صحابہ تھے، ایک حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں نے زندگی میں معاہدہ کیا، ہم یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں ہم میں سے جو پہلے انتقال کر جائے گا اس کو دوسرا خواب میں دیکھنے کی دعا اور تمنا کرے گا۔ کیا حالت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھے؟ دو صحابہ نے ایسا وعدہ کر لیا، ہم دونوں ہیں، اگر ہم دونوں میں سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے تو میں آپ کو خواب میں دیکھنے کی دعا کروں، اور میرا پہلے ہو جائے تو آپ اللہ سے دعا کرنا اللہ میری حالت خواب میں آپ کو واقف کرا دے۔ کر سکتے ہیں یہ، مشائخ نے بھی لکھا ہے، اپنے مرحومین کو اگر خواب میں دیکھنا چاہے اس کی دعا کرے تو اس کی اجازت لکھی ہے۔ ایک بڑے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی سونے سے پہلے روزانہ 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار سورہ کافرون پڑھے اور جس کو خواب میں دیکھنا ہے اس کو ایصال ثواب کر دیں، اللہ چند دنوں میں اس مرحوم کی خواب میں زیارت کرا دیں۔ تو ان دونوں صحابہ کا یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب ہوا ایسا، جس نے یہ بات کہا تھا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہی پہلے انتقال ہو گیا۔ جو دوسرے صحابی تھے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ سے دعا کیا اللہ مصعب کی حالت مجھ پر منکشف فرما دے، اس پر کیا گزری ہے؟ تو خواب میں اللہ نے بتا دیا، صحابی رسول ہے۔ تو حضرت مصعب کو حضرت عوف نے خواب میں دیکھا، کھڑے ہیں اور ان کے بدن پر آگ کے داغ لگانے کا نشان ہے، اور دایاں ہاتھ اس کی انگلیاں چبی ہوئی ہے، اس پر دستی اور کپڑا بنا ہوا ہے۔ سمجھے؟ صحابی ہے، آگ کے داغنے کا نشان ہے گردن پر، اور ہاتھ کی انگلیاں چبی ہوئی ہے۔ حضرت عوف بن مالک نے گھبراہٹ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے خیر تو کیا، لیکن یہ جو داغ نظر آ رہا نا، میں نے زندگی میں ایک یہودی سے 10 درہم قرضہ لیا تھا، موت سے پہلے دینا بھول گیا، اللہ نے اس کی سزا مجھے یہ دی، اس سکوں کا آگ کا گولا بنا کر مجھے ڈال دیا گیا۔ حضرت عوف نے دوسرا سوال کیا یہ ہاتھ کو کیا لگا؟ کہا کہ وہ درد ایسا ہو رہا تھا داغنے کا کہ میں نے درد کی بے چینی میں انگلیاں چبا لیا، اس سے میرے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی ہو گئی۔
یہ بڑے گھبرائے، صحابی ہے، کتنے لیے تھے؟ صرف 10 درہم، 3 تولہ چاندی ہوتی ہے، وہ 3 تولہ تقریباً 2400-2500 روپے۔ حضرت عوف بن مالک اٹھے، حضرت نبی علیہ السلام کے پاس گئے، نبی علیہ السلام کا دور ہے، ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت نے ان کے گھر پہ کہلوا بھیجا کہ بلایا گھر والوں کو کہ مصعب نے کس سے قرضہ لیا تھا، تو گھر والوں نے تصدیق کی، ہاں مصعب نے یہودی سے لیا تھا۔ تو کسی وارث نے وہ 10 درہم اپنے پاس سے دیے، اور ہمارے نبی نے دعا کی، اللہ میرے صحابی مصعب پر آخرت کی منازل آسان فرما۔ آپ کی دعا کی برکت اور وہ حق ادا کیا گیا۔ اسی رات حضرت عوف نے دوبارہ خواب میں دیکھا جنت کے باغات کی سیر کر رہے، نہ وہ داغ تھا نہ ہاتھوں کی انگلیاں زخمی تھی۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء یہ فرماتے 10 درہم کسی کا حق دبایا تو اللہ نے یہ معاملہ کیا 2400-2500 کے، ہم اپنی بہنوں کا حق ہزاروں کی صورت میں، لاکھوں کی صورت میں اور بڑے کثیر مال کی صورت میں دبا رہے، اللہ کیا کریں گا اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ عام مسئلہ ہو گیا ہمارے علاقے میں، تو ایسا ہو گیا، ایسا کہو گزشتہ 23 سے 24 تک 1 سال ہو گیا، میرے پاس مسائل بہت آتے، نماز کے، نکاح کے، طلاق کے اور بھی دیگر مسائل، تجارت کے، لیکن میراث کے چند مسائل آتے بس، اور وہ بھی وہ آتے، وہ آ کر پوچھتے مفتی صاحب میرا کتنا لگتا، یہ بتاؤ میرا لگتا کہ نہیں لگتا، وہی پوچھنے کے لیے آتے، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا۔ انتقال ہوا، آپ فوراً ایک کام یہ کرو، چاہے غم ہو چاہے سوگ ہو، گھر کے ممبروں کو جمع کرو، اس کے جو وارث ہے بھائی اس کی میراث تقسیم کرنا ہے۔ اب ہم اس کو کسی بھی طرح استعمال نہیں کر سکتے، اس میں نابالغ کا بھی حق لگ گیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا، ایک بزرگ کسی کی عیادت کو گئے، عیادت کو جانے کے بعد کچھ دیر وہاں بیٹھے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اس مریض کا، تو بزرگ نے فوراً جو چراغ اس مریض کے پاس چل رہا تھا اسے بجھا دیا، اور اپنے خادم سے کہا کہ یہ پیسے لیں اور اس کا تیل لا۔ اس نے اپنا تیل لایا، پھر چراغ جلایا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ ضرورت اس وجہ سے پیش آئی، یہ چراغ چل رہا تھا، جب تک یہ زندہ تھا اس کی ملکیت تھا، لیکن مر گیا، اب اس چراغ کے تیل میں اس کے نابالغ بچوں کا بھی حق لگ گیا، لہذا میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اپنا ذاتی پیسہ دے کر چراغ میں تیل خریدوایا اور پھر اسے استعمال کیا۔ اس لیے تو علماء نے مسئلہ لکھا، میت جس دن ہوتی ہے، مرتا ہے کوئی، آپ اگر کھانا بنانا چاہ رہے میت کا، پہلے مسئلہ سن لو، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میت کا کھانے کا کیا حکم ہے، اچھی طرح سمجھو۔ میت کے دن کھانا بنانا 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ جس دن ڈیٹ ہو رہی 3 شرطیں ہونا اس میں۔ پہلی شرط، وہ جو کھانا بنے اس میں کوئی فکس ڈش نہ ہو، کھچڑی بنے گی یہ ڈش متعین نہ ہو، دال چاول بھی بنا سکتے، بریانی بھی بنا سکتے، بٹانا پلاؤ بھی بنا سکتے، دال چا بھی بنا سکتے، سمجھیں؟ گرچہ کھچڑی آسان ہوتی لیکن وہ کھچڑی کو کتنی بھی اچھی بنا لو آپ، لوگ کھچڑی بولتے، کیا بولتے؟ ارے وہ کیا ہے؟ کھچڑی ہے، دھونے والے کھانا ہی پڑتا، اس میں حقارت سی ہوتی ہے کھچڑی۔ ارے سمجھے، میرے ملنے والے انہوں نے کہا میں نے وصیت کیا میں جس دن مروں گا اس دن بریانی بنانا، تم میں سے کوئی کرتا وصیت؟ یہ میں جس دن مروں گا بریانی بنانا، کرو نا، کیا ہے اس میں؟ رسم ٹوٹے گا، رواج ٹوٹے گا۔ لوگ کہتے گوشت نہیں کھا سکتے، بالکل کھا سکتے ہیں گوشت، کھا بھی سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں،
تو پہلی بات کوئی فکس ڈش نہ ہو، متعین لازم سمجھا جائے اس کو، بھائی کھچڑی ہی بنانا پڑتا، روٹی نہیں چلتی۔ بیچارے مہمان آئے 100 کلومیٹر سے، 2 دیوار کھچڑی کھائے، 2 قدم چلے ہضم ہو گئی۔ ہوٹل پوچھتا ہوٹل ہے کہ تمہارے شہر میں؟ روٹی کھلاؤ اس کو، سالن روٹی کھلاؤ مہمانوں کو، ایک بات۔ دوسری بات جو میں نے بتانے کے لیے پوری بات چھیڑا، جس مال سے آپ وہ کھانا بنائیں گے وہ مال میت کی میراث کا نہ ہو، میت کی میراث کا نہ ہو، بلکہ کوئی وارث اپنے سیپریٹ پیسوں سے یا کوئی دوست یا پڑوسی اپنی پرسنل رقم سے وہ کھانا بنا لے۔ چونکہ میت کا مال کیا ہو گیا بولو آپ؟ سب کا ہو گیا۔ ارے سب کا ہو گیا نا، اس میں سب کا حق لگ گیا۔ چھوٹے بچے بھی ہیں اس کے، نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی حق لگا ہے، ان کے حصے کا مال تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے بے غبار صورت یہ ہے، اور ایک دم اچھی صاف ستھرائی والی صورت یہ ہے جو کھانا بنے کوئی اپنی جیب خاص سے اس کو بنا لے۔ اور تیسری بات، وہ کھانا بنایا جائے تو بہتر ہے، میں ضروری نہیں کہہ رہا، بہتر ہے وہ کھانا مہمان حضرات استعمال کرے۔ ارے کھانا کس کے لیے ہے؟ مہمانوں کے لیے، اولا وہ ان کے لیے ہے۔ اگر کوئی بستی والا بھی استعمال کر لے تو اجازت ہے، لیکن پہلے مہمانوں کو ترجیح دی جائے گی، سمجھے؟ وہ کھانا نہ ایثار ثواب کا ہے، وہ کھانا نہ قرآن خوانی کا ہے اور نہ مردے کا ہے، وہ کس کا ہے؟ جو باہر سے آئے ان کو کھلانے کی ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے۔ یہ سمجھو، آپ سمجھے اچھی طرح؟ میت کا کھانا ایثار ثواب کا نہیں ہے، میت کا کھانا قرآن خوانی کا وہ نہیں ہے، وہ کھانا کس کا ہے؟ آنے والے جو باہر کے میزبان ہیں، واردین ہیں، پاونے ہیں، ان کے لیے وہ ضیافت کا انتظام کیا گیا ہے۔ سمجھے بھائی؟ یہ بے غبار صورت ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی مقامی بھی کھا لے اجازت ہے۔ ارے سمجھے نا؟ بہت سے لوگ بہت اس کو پوچھتے مجھ سے اب کیا ہے، تو میں نے واضح کر دیا اس کو۔ تو وہ کھانا اگر بنانا چاہ رہے تو اس کے اندر کیا کرے؟ آپ اپنے جیب خاص سے لگائے تو بالکل کوئی بھی اس کو کھا سکتا ہے، چونکہ باقی مال میں میت کی میراث کا حق، وارثین کا حق لگ چکا ہے، دیگر کے لیے وہ منع ہے۔ اس نے میرا عزیز سے بزرگ کو دوست، قرآن نے تقریباً یہ 2 صفحے ہے سورہ نساء کے، اسی کو نقل کیا ہے کہ اپنی بہنوں کا حق دیا کرو، بھائیوں کا حق دیا کرو، ماں کا حق دیا کرو۔ مجھے 2 مسئلے ایسے ملے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے کا تعلق دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ پہلا مسئلہ جس کا تعلق دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ میراث کا مسئلہ ہے۔ ابھی بچہ حمل ہے، مرنے والے کی زوجہ کے کوکھ میں اور پیٹ میں ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو شریعت تیری حمل کا بھی حصہ لگے گا۔ اس کا حصہ لگے گا، حمل جو ہے پیٹ میں اس کا بھی حصہ لگے گا۔ اس لیے بہتر ہے جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا تب تک تھوڑا سا میراث کی تقسیم سے رک جاؤ، کیونکہ پتہ نہیں میل ہے کہ فیمیل ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی معلوم نہیں، اور لڑکا لڑکی سے حصوں میں فرق ہو جاتا ہے تقسیم کرنے میں، سے تھوڑا اسٹاپ دے لو، جب وہ پیدا ہوگا اس کے بعد آپ میراث کو تقسیم کریں۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کا میراث میں لگ گیا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے وہ عورت کا پردہ ہے۔ وہ عورت کا کیا ہے؟ پردہ ہے، کہ قبر کے گھڑے میں اتارنے تک اس کے پردے کا حکم واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے میرا عزیز سے بزرگ دوست، اگر بہن کہہ دے بھیا میرے کو نہیں ہونا تو اس کہنے سے بھی وہ حق ختم نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، پھر وہ اپنی خوشی سے واپس کر دیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اس لیے میں آج کل ایک بات بتانے لگا ہوں، مرنے کے بعد وارثوں میں اتنی اعتماد اور بھروسے کی بات نہیں رہی، اب نہیں دے رہے، اللہ ماشاءاللہ جو پورا حق دے رہے۔
اس لیے میں ایک بات یہ بتانے لگا ہوں، زندگی میں ہی اگر کوئی باپ تقسیم کر دے تو سب سے اچھی بات ہے۔ زندگی میں باپ اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو بیٹے اور بیٹی کو تقسیم کر دے تو اس کی اجازت ہے، اس میں پھر اس کے لیے گنجائش ہے وہ زندگی میں اپنی ثواب چیز سے، یعنی اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہے تو اس کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، کسی کو کم ضرورت ہے تو اس سے کم بھی دے سکتا ہے، کوئی محتاج ہے اسے زیادہ دے سکتا ہے، کوئی مالدار ہے اس سے کم دے سکتا ہے۔ چونکہ ابھی زندگی میں دینے کو کیا کہیں گے؟ ہدیہ، گفٹ کہیں گے۔ میراث موت کے بعد شروع ہوتی ہے، زندگی میں دے رہا اس کو گفٹ کہیں گے۔ اس میں اپنی رائے سے باپ یا ماں تقسیم کر سکتے ہیں، تقسیم کر دے، گھر ہے رہنے کا وہ میرے 2 بیٹوں کا رہے گا، میرا وہ پلاٹ ہے 2 بیٹیوں کا ہوگا، پیسے ہیں وہ ہم دونوں رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ایسا ہوگا اگر آپ بہن کو کم بھی دے یا وہ کم لینا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کسی کو اور زیادہ دے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں دیگر سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن موت کے بعد تو پھر تو وہی دینا پڑے گا جو قرآن نے کہا، چاہے بہن مالدار ہو چاہے سی ثروت ہو، وہ نہیں بولے میرے کو نہیں ہونا، پھر بھی دینا پڑے گا اسے، پھر وہ واپس کریں وہ الگ بات۔ اس لیے بزرگ اپنے والد کے انتقال کا پتہ لگائیں، کب انتقال ہوا دادا کا، میراث اگر تقسیم نہ ہوئی اس کو تقسیم کرے۔ جو حالات معاملات کی بگاڑ سے آتے ہیں نا وہ فرائض اور وظائف کے اہتمام سے ختم نہیں ہوتے۔ کتنے بھی وظائف کر لو اور کتنے بھی نوافل پڑھ لو، معاملات کی خرابی پر حالات جو آئے وہ سدھریں گے اور صحیح ہوں گے جبکہ معاملات کو صحیح کیا جائے گا۔ اب اس میں چند مسائل ایک دو سننے موٹے موٹے۔ میت اگر مری ہے، کسی کا انتقال ہوا، اس کے پاس جو پیسہ ہے سب میں میراث جاری ہوں گے، سب میں، سمجھے نا بھائی؟ حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی ہیں نا وہ بھی میراث کے بن جاتے ہیں، ساری چیزوں میں۔ اگر بڑے بالغ وارثین اپنی اجازت سے، مرضی سے کپڑے کسی غریب کو صدقہ کر دے تو اس کی اجازت ہے، باقی اس کا مال، اس کی پراپرٹی، اس کا پلاٹ سب میں جاری ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے، کسی سرونٹ کا، گورنمنٹ سرونٹ کا، کرمچاری کا انتقال ہوا، گورنمنٹ کی طرف سے پینشن ملتی، یہ پینشن آیا میراث بنے گی یا کسی خاص کو ملیں گی؟ اس بارے میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پینشن ملتی ہے وہ خاص مرنے والے کے بیوی یا مرنے والے بیوی کے شوہر کو ملتی، ایسی ہوتا نا؟ تو گورنمنٹ جس کو دے رہی وہ پینشن اسی کو ملیں گی، اس میں دوسرے وارثوں کا حق نہیں لگے گا۔ آیا سمجھ میں مسئلہ؟ پینشن گورنمنٹ جس کو دے رہی وہ اسی کو ملیں گی، اس میں دیگر کا حق نہیں لگے گا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، کسی کا اچانک حادثے میں انتقال ہو گیا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رشی ملی، کوئی رقم ملی، سرکاری واہن سے کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کچھ ملتی ہے، وہ جو یکمشت رقم ملتی ہے وہ رقم میں میراث جاری ہوں گی یا وہ کسی خاص فرد کو ملے گا؟ اس بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے وہ رقم بھی جو حادثہ ہونے کی صورت میں گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے وہ خاص مرنے والے کے بیوی یا بچوں کو ملتی ہے، تو وہ رقم بھی خاص بیوی کی ہوں گی، یعنی گورنمنٹ جس کو دے اس کی ہوں گی، اس میں دیگر وارثین کا حق نہیں لگے گا۔ آیا سمجھ میں مسئلہ؟ گورنمنٹ جس کو دے وہ اسی کو ملیں گی، اس میں دیگر وارثین حقدار نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا مسئلہ، ایک آدمی کا انتقال ہوا، انشورنس اس سے کرایا تھا، جیون بیمہ انشورنس کرانا تو ناجائز سے کرا لیا تھا، اب ڈیٹ ہو گئی، انشورنس کمپنی کی طرف سے پیسہ ملتا ہے تو اس پیسے میں میراث جاری ہوں گی یا وہ کسی خاص کا ہوگا؟ اس کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے انشورنس کی جو رقم ہے
سب سے پہلے جو اصل رقم تھی جو بھرا ہے اس نے اشتیا جو بھرا ہے وہ اصل رقم میں وارثوں کے درمیان میراث جاری ہوں گی، اور اوپر کی جو رقم سود کی ملی ہے، انٹرسٹ کی ملی ہے، اس رقم کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ کیونکہ وہ بھرا تھا کس نے؟ اس نے بھرا تھا، اسی کا مال تھا، اور مرنے والے کا جو بھی مال ہے اس میں کیا جاری ہوتی ہے؟ اس میں میراث جاری ہوتی ہے۔ لیکن جو ایکسٹرا رقم ملی سود کی، حرام کی، اس کو دے دینا پڑے گا بغیر ثواب کی نیت کے، اور اصل رقم استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنے کے بعد ایک بات کرے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قوانین ہیں، شریعت کے اصول اور احکام ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لیا، يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ جنت عطا فرمائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ بھائی تو تھوڑے سے کہ مزے کے واسطے اپنی جنت سے محروم ہو جانا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ بڑی کامیابی ہے۔ تھوڑی سی پریشانی دنیا میں ہوگی، آخرت میں بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیا، میراث میں وارثوں کو حق نہیں دیا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے قانون سے تجاوز کیا، بچوں کا حق مار لیا، بہن کا حق مار لیا، يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ جہنم میں ڈال دیں گے، خالدن فیہا، بہت مدت تک رہنا پڑے گا۔ خالدن کا لفظ آیا، بہت مدت تک رہنا پڑے گا، حق دبا کر مرے تو۔ اور وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ بڑا دردناک عذاب ان کے لیے ہوگا اور بڑی دردناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اس علم کو جاری کرے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے سب سے پہلے میراث کا علم اڑ جائے گا، لوگ میراث کے بھول جائیں گے، اس کے جاننے والے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ سب قیامت کی علامت ہیں، لہذا اپنے معاملات کی اصلاح کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔